बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, बानी चेयरमैन पीटीआई के सोशल मीडिया पर सबकीर बयानात और साबिक डीजी आईएसआई को लंबी सजा 14 साल कैद बा मुशक्कत और इसके साथ साथ आईएसपीआर के लामिये में यह भी कहा गया है कि सियासी जमातों के साथ गठ जोड़ के इल्ज़ाम में जो अफरा-तफरी पैदा की गई, जो अदम इस्तेकाम लाया गया, उसकी तहकीकात अलग से हो रही है। इन अवामिल ने पाकिस्तान की हिस्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दुराहे पे ला खड़ा कर दिया है और बहुत से सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक उनकी सियासत बंद गली में जाते हुए दिखाई दे रही है। इस असना में हमने देखा कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने नई 23 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें बड़े बड़े नाम जो हैं उन्हें हटा दिया गया है। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब हों, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर साहब हों, कासिम सूरी साहब हों, मुराद सईद साहब हों, अली मोहम्मद खान साहब हों, अमजद खान नियाजी साहब हों या दीगर जो अहबाब जिनके हवाले से अली मोहम्मद खान साहब ने आज कहा कि उनको इसकी टाइमिंग्स पर एतराज है और इस फैसले की दानिश के पीछे भी, क्योंकि उनके मुताबिक जिन लोगों को खुद बानी चेयरमैन पीटीआई ने सियासी कमेटी का हिस्सा बनाया, अब नई सियासी कमेटी में उनको इससे अलहदा कर दिया गया है। इसको अगर साथ मिला लिया जाए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी जो इस कमेटी का हिस्सा हैं, उनका हालिया बयान जिसमें उन्होंने कहा कि ताकतवर लोग अगर बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। देखा जाए, बहुत से एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये पीटीआई की जानिब से मुज़ाहमत के बजाय एक मुफाहमत की जानिब काविश है, जो कि बिलाशुबा खुशाइंद बात है। सियासत में हमेशा रस्ते निकाले जाते हैं। बारकैफ पीटीआई की जानिब से जो पॉलिसी इख्तियार की गई है, इस पे बात करेंगे, जो नई सियासी कमेटी के खदोखाल हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इस पार्टी का सोशल मीडिया विंग है, जिसमें कुछ साबिक वज़रा जो अब इस मुल्क में नहीं रहते, बाहर से जो है वो पोस्ट करते हैं, और जो उनके नरम गोशा रखने वाले यूट्यूबर्स हैं, वो इनके लिए एक वबाल जान बने हुए हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 24 जनवरी 2026 को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी असना में कल हमने देखा मुस्तफीक नवाज की बड़ी नशिस्त थी, जिसकी सरप्राइज सदर मुस्तफीक नवाज शरीफ साहब ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि एनएफसी अवार्ड से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी हिस्सा मिलना चाहिए और इस सिलसिले में वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि पार्टी को चूंकि फिजा अब साजगार है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और इलेक्शन में सही कैंडिडेट्स को मैदान में उतारना चाहिए। इस सियासी पेश मंजर को हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में 3 नुमाइंदा शख्सियात में गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किए जनाब कैसर अहमद शेख साहब ने, विफाकी वजीर हैं बराए सरमायाकारी बोर्ड, कराची से डीएसएनजी लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब। मुझे ज्वाइन किया है अमजद अली खान नियाजी साहब ने, आप बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन किया है हमाद हसन साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आप भी जूम वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। अमजद नियाजी साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। ये जो नई सियासी कमेटी बनी है, इसमें हमने देखा है कि बहुत से जो नुमाया चेहरे आप समेत अब वो इसका हिस्सा नहीं है, नए लोगों को जगह दी गई है। क्या इसका मकसद यही है कि जो हॉकिश एलिमेंट्स है उनको साइड पे रखा गया है और जो मफाहमत की ज्यादा बात करते हैं उनको सामने लाया गया है? कुछ बताएंगे, क्योंकि कुछ आवाजें पीटीआई के अंदर से उठी हैं कि ये क्यों कर फैसला इस टाइम पर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो समझता हूँ कमेटियां हो न हो, ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होती हैं, क्योंकि मैं कोई इतना पॉलिटिकल कमेटी में खुद रहा हूँ, अभी भी स्ट्रेटेजिक कमेटी है उसका भी हिस्सा हूँ। लेकिन असल बात ये है कि खान की रिहाई के लिए क्या लाए अमल है और वो होना ज़रूरी है कि आप क्या वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ थॉट्स, वे ऑफ जो सल्यूशन है वो क्या है, वो अब देना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कई दफ़ा मैं इसके ऊपर कह भी चुका हूँ कि देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे थॉट्स हैं, कैथारसिस हैं और हमारी एक सोच है कि हम खान की रिहाई के लिए, क्योंकि खान की रिहाई से रसाई तक और रसाई भी अब मुश्किल हो गई है, तो ये बड़ा एक ज़रूरी अमल है कि आज लोग परेशान हैं कि को अब रसाई भी जो है वो किसी और तरफ शिफ्ट की जा रही है। तो आने वाले वक्त जो है वो बड़ा मुश्किल है और इसमें पॉलिटिकल पार्टी ही वे आउट देती है
کہ ہم کس طریقے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس تو اب مشکل یہ وے حالات آؤٹ سے جو ہے سر وہ یہ پارٹی کو نیائی صاحب، اب یہ وے آؤٹ جو ہے جو بتایا گیا ہے کہ یہ پارلیمانی ونگز اور اسمبلیوں کے لیے پالیسی لائن طے کرے گی اور یہ پارٹی کے تجربہ کار اراکین پر مشتمل سب کمیٹیاں بھی تشکیل دی جائیں گی، تو اب یعنی یہ جو 23 رکنی پولیٹیکل کمیٹی ہے یہ راستہ متعین کرے گی۔ اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی ڈالا گیا ہے اور راجہ ناصر عباس صاحب، ان کا تو آپ کی جماعت سے سرن تعلق ہی نہیں ہے نیائی صاحب۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں تو اس کو ایک اچھا سائن کرا دیتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کو اپنے دیکھیں، میں ایز اے پولیٹیکل کوارڈینیٹر اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، پارٹی کے جو سینئرز ہیں وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، پولیٹیکل کمیٹی اگر اپنے حصے کا کام کرے تو اچھی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں۔ اور آپ کی جو اس کی جو جس طرح اس کو ترتیب دیا گیا ہے، آپ اس سے مطمئن ہے؟ جو پارٹی کے بہت درینہ کارکن ہیں آپ سمیت، آپ لوگ پہلے اس کا حصہ تھے اب نہیں ہیں، اس کی کوئی وجوہات بتائی گئی ہیں اس نئی اسٹریٹجی کی؟ نہیں، میں نے نہیں پوچھا اس میں، اچھا سچی بات ہے، آپ مجھے جانتے ہیں انوار، بڑے دور سے آپ کے ساتھ میرا 10-12 سال سے جی تعلق ہے، اور اس سے پہلے والد کے ساتھ ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، اپنے سٹینڈنگ وہیں پہ کھڑی ہے جہاں کھڑے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہم ان کے ساتھ دوست جس کو کہتے ہیں اسے دوست کہتے ہیں، ٹھیک اور جس کے ساتھ نہیں ہوتے اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ٹھیک، لیفٹ آؤٹ تو نہیں فیل کرتے اپنے آپ کو آپ؟ نہیں، میں کیا، لیفٹ ویل وہ ہوتا ہے جس کی عوام میں جڑیں نہ ہوں، جن کا ٹھیک عوام سے رابطہ نہ ہو، ہوں جن کا الحمدللہ پورے پاکستان سے اور آؤٹ سائڈ پاکستان میرے اپنے دوست ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی فیملی ہے، سب کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور سب جو ہے میرے کولیگ ہیں، ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں جتنی کم ذمہ داریاں ہوں گی اتنا زیادہ بہتر انداز میں پرفارم کروں گا، اوکے۔ کیونکہ میں جب ایز اے رضاکانہ طور پہ، والنٹیئر طور پہ آگے بڑھوں گا نا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حماد حسن صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، علی امین گنڈاپور صاحب پہلے وزارت اعلیٰ سے ان کو ہٹایا گیا، اب اس سیاسی کمیٹی سے ہٹا دیا گیا، نئے وزیر اعلیٰ کو شامل کیا گیا ہے، جو شاہد خٹک صاحب ہے جن کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا گیا تھا وہ بھی اس کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے حماد حسن صاحب، جو نئی پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ بہت شکریہ انوار۔ دیکھیں، ہر اینگل سے ہم دیکھیں نا تو جی آخری تجزیہ یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی کا تصادم اور ٹکراؤ کانفلکٹ کی بجائے مفاہمت اور زمینی حقائق کے ادراک کا سفر ہے۔ اچھا یہ فیصلہ جو بھی ہے، جن لوگوں کو شامل کیا گیا تو اس میں تقریباً سارے کے سارے سنجیدہ لوگ ہیں، بردبار لوگ ہیں، یعنی بیرسٹر گور کو دے کے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو دے کے، سہیل افریدی صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے نوجوان ہیں لیکن ان کا وہ رویہ نہیں ہے جو شاہد خٹک کا ہے، تو اس طرح شمیم نقوی صاحب ہیں، یہ تمام لوگ، تو ایک تو پی ٹی آئی کو یہ کامیابی کم از کم ملی ہے کہ وہ ان لوگوں کو کمیٹی میں لے کر آئے، یعنی پہلے کمیٹی میں کون تھے؟ شہباز گل جیسے لوگ تھے، آج بھی ان کے ٹویٹس دیکھ لیں، جی ایک اہم اینکر ہے ہماری عاصمہ شیرازی صاحبہ، ان کے بارے میں کس طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اگر کمیٹی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پارٹی پالیسی بناتی ہے، پارٹی کو لیڈ کرتی ہے پورے ملک میں، تو اگر اس طرح کے لوگ کمیٹی میں تھے تبھی تو پی ٹی آئی کا یہ حال ہوا تھا۔ عمران خان کا اپنا رویہ بھی رہانا، اب کم از کم پی ٹی آئی کو یہ کامیابی ملی ہے کہ وہ سنجیدہ اور زیرک اور حالات کو سمجھنے والے لوگوں کو سامنے لے کر آئے ہیں۔ ایک یہ حقیقت تو ہمارے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت سی مشکلات سامنا ہے، ان کے لیڈر بھی جیل میں ہے، ان پہ بہت سارے مقدمات بھی ہے، 9 مئی بھی ان کے سر پر ہے۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک جسچر دے دیا ہے یا عدالتوں نے دے دیا ہے کہ بھائی کسی کا منصب، کسی کا عہدہ دے کے بغیر احتساب ہوگا، اور یہ ہمارے سامنے 3 بڑی مثالیں آ گئی، یعنی عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بھی ہے، بہت کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو تو ہاتھ لگا کے دیکھ لے، لیکن ان کو ہاتھ لگایا بھی، ان کو عدالتوں میں بھی پیش کیا، ان کو سزا بھی سنا دی، اور وہ جیل میں بھی ہے۔ پھر فیض حمید صاحب ایک بہت اہم منصب پر رہے تھے، اسی فوج کا حصہ تھے،
बहुत कहा जा रहा था कि उनको हाथ नहीं लगाया जाएगा और वो बहुत अहम मनसब पे, लेकिन उनका फैसला आ गया। 14 साल कैद बा मुशक्कत। मलिक रियाज इस मुल्क के एक ताकतवर तरीन आदमी थे। सियासतदानों को वो उंगलियों पर नचाते थे, लेकिन उस मलिक रियाज के हवाले से बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, बहुत इंक्वायरीज हो रही है, ऑपरेशंस को भी जगह जगह पे रोक दिया गया है। तो देखे, एक चीज तो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है स्टेट के बयानिए से कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन किसी की ताकत को दे के बगैर उसको छोड़ा नहीं जाएगा कि भाई ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल है या ये इस मनसब पर रहा है या इसकी इतनी ताकत है, खा वो ताकत सियासी हो या वो ताकत इंतजामी हो। मैं कैसर अहमद शेख साहब के पास जाऊंगा। कैसर अहमद शेख साहब, सर बताइएगा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का फैसला सामने आ गया है और हुकूमती वज़रा के बयानात भी हमारे सामने हैं। आज भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि फैज़ हमीद साहब जो थे वो बानी चेयरमैन पीटीआई, प्रोजेक्ट उनका था, वो उसको ओन करते थे, वो उसी को चलाते थे। और 9 मई का जो तमाम ये इशू बना उसमें फैज़ हमीद की प्लानिंग एग्जीक्यूशन शामिल थी। आप किस तरह देख रहे हैं? पीटीआई ने नई सियासी कमेटी बनाई है, उनके वज़ीर आला कह रहे हैं कि अगर बातचीत के लिए तैयार है तो हम उसके लिए भी जो है वो रेसिप्रोकेट करेंगे। और बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं पहले हम खान साहब की रिहाई की बात करते थे, अब हम उन तक रसाई की बात कर रहे हैं। हुकूमत किस तरह देख रही है? हुकूमत समझती है अगर ये मुफाहमत करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा, या फिर दे हैव मिस्ड द बोट? नहीं, देखिए, उन्होंने पीटीआई ने बहुत सारी अनवार साहब गलतियां की हैं। उनको उन्होंने हकिश सारे मेंबर हर जगह रखे और बार बार वो कहते रहे कि जी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, ना उनके साथ बैठेंगे, और हम सिर्फ जो है वो ताकतवर हलकों के साथ बैठेंगे। अब अंदाज़ा उनको हो गया हुआ है कि आप सही कह रहे हैं, और ये बड़ा सही रिव्यू किया है हमाद हसन ने कि जो कुछ कितना भी कोई पावरफुल हो, कानून की नज़र में सब बराबर भी हैं और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। अगर कोई इस तरह का इदारों के ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसको तो जो कानून में प्रॉपर कार्रवाई है होगी, वो हो भी रही है। तो अब समझ आ गई ना, ये ख्याल था कि नहीं जी अगर ये बड़े पावरफुल लोग हैं इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो जाएगा, बड़ा अपराध हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ें तो देख ली उन्होंने, पीटीआई ने एहतजाज करके भी देख लिए, उसका भी कुछ नहीं बना। इनसे हमेशा यही कहते रहे कि आके बातचीत करें, डिस्कस करें, लेकिन वो डायलॉग करने की कभी उस तरफ बढ़े ही नहीं। अभी भी लेटेस्ट ये बड़ी अच्छी इस बार जो तकरीर की है बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में, तो बहुत अच्छी तकरीर की। मैं उनके पास गया और मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि यही तरीक़ाकार होना चाहिए था, आपने अपना नुकसान कर लिया है। अगर शुरू से ही रिकन्सिलिएशन, देखिए कभी भी मैं एज ए बिजनेसमैन कह सकता हूँ या एज ए पॉलिटिशियन भी कह सकता हूँ कि कभी भी किसी टेबल पे बैठा जाता है, मुज़ाकरात किए जाते हैं, तो बंदा कुछ ले के आप उठते हैं, अपना बेनिफिट लेते हैं। ज़्यादा मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे तो क्या होगा? आपने तो पहले ही इतनी हार्ड लाइन ले ली कि वो अब देखिए ना जो कुछ उसका इम्पैक्ट हो रहा है, और अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। लेकिन देखिए कभी भी पॉलिटिक्स में बिल्कुल ये नहीं होता कि हर चीज़ ख़त्म हो जाए। आप अगर वो समझते हैं, इस वक्त भी समझते हैं, और अगर उन्होंने ये जो पॉलिटिकल नई बनाई है कमेटी, और रिकन्सिलिएशन करें और बैठ के आपस में मुज़ाकरात करें। नहीं पॉलिटिकल बात, हम तैयार हैं। इंडिया जैसा जो हमारा दुश्मन है, जो जिसकी हमेशा निगाह जो है वो पाकिस्तान के रही है कि हमने हमला करना है, तो उसके बावजूद हम बार बार इंडिया से भी कह रहे हैं कि आइए टेबल पे बैठे। क्या हुकूमत तैयार होगी? टेबल की सर सवाल ये है कैसर शेख साहब, अगर ये बातचीत करना चाहे, क्या हुकूमत तैयार होगी बातचीत के लिए? ये तो स्पीकर साहब ने, हुकूमत को तो अब देखना पड़ेगा ना कि क्या सूरत हाल है। हुकूमत पूरा डिस्कस करेगी। स्पीकर साहब ने एक कहा है कि मैं फैसिलिटेट कर सकता हूं दोनों को। मैं हुकूमत से भी कहूँगा, और मैं इनसे, आप पीटीआई से, अब बैरिस्टर गौहर की तकरीर के बाद उन्होंने जवाब दिया बाकायदा कि मैं अब भी कोशिश करने को तैयार हूँ, फैसिलिटेट करूँगा। मैं एकदम इतना पानी बह चुका है कि मैं ये कहूँ कि अभी बिल्कुल ये तैयार, ये तो देखिए ना, और हालात जिस तरह हो गए। अब फैज़ हमीद साहब का भी वर्डिक्ट आ गया और उनको 14 साल की कैद मुशक्कत की सज़ा हो गई। तो इस सारे काम में निकल क्या रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आती। कोई ना कोई आप लचक दिखाते हैं। अगर कोई आप
اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہی ہوا, یہ جب حکومت میں تھے تب ہم ان سے کہتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی کر لیں, اور اس وقت بھی یہ تیار نہیں تھے. اس وقت تو فل یہ پاورفل تھے. تو حکومت ریویو ضرور کرنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. میں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حکومت کیا سٹینڈ لے گی, لیکن ابھی تک انہوں نے غلطیاں بہت زیادہ کر لی ہیں. 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ تو کوئی قابل معافی نہیں ہے نا. اس میں تو جس کا بھی جو بھی انوالو ہے وہ تو بہت معاملات ایسے یہ بڑا اہم بھیانک ہیں نقطہ جو اٹھایا ہے کبھی ہمارا دشمن ملک بھی نہیں کر سکا. کیسر صاحب, یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. امجد نیاز صاحب وہ کہے 9 مئی کا واقعہ قابل معافی نہیں ہے. نیاز صاحب, اور یہ جو فیض حمید کا کہا گیا کہ علیحدہ سے تحقیقات چل رہی ہیں جس میں سیاسی گڑھ چوڑ کیا, عدم استحکام, افراتفری, تو بہت سے حکومتی وزراء تو کہہ رہے ہیں کہ جو فیض حمید سے فیضیاب ہوئے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور آپ لوگوں کے سابق کیبنٹ ممبر تھے خان صاحب کے دور میں, فیصل واڈا صاحب, وہ تو کہتے ہیں خان صاحب کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہونے جا رہا ہے, ان کے خلاف گرفت میں آنے جا رہے ہیں 9 مئی کے معاملے میں بھی. تو یہ تو آپ کے لیے بہت معاملات صحیح نظر نہیں آ رہے, لگ رہا ہے بند گلی میں جا رہی ہے آپ کی سیاست. انوار, سیاست کبھی بھی بند گلی میں نہیں جاتی. سیاست سٹرگل کا اور سوچ کا نام ہے جو ہمیشہ پرواز کرتی رہتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم پہلے دن سے ہمارا ایک موقف ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے اگر ایسا کام کیا تو اس کو سزا اور جزا ملے, لیکن جس نے نہیں کیا اس کو سزا اور جزا کے عمل سے نہ گزارا جائے, اس کو انصاف ملے. اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ اعلیٰ کمیشن کا ایک سطحی جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے, وہاں پہ فیکٹس اینڈ فائنڈ جو بھی فگرز ہیں وہ آ جانے چاہیے. اور اگر کوئی انوالو ہے, کوئی کالی بھیڑ ہم میں موجود ہے یا کسی اور جگہ موجود ہے, تو یقیناً اس کے خلاف ہونی چاہیے. لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں جن کا کوئی اس واقعے کے ساتھ اس چکر میں کوئی چکر ہی نہیں ہے, تو ان کو انوالو کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا غیر مناسب ہے, اور ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا بھی ظلم کی بات ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ دوسرا آپ کا کون سا سوال تھا؟ سر میں نے کہا کہ 9 مئی میں خان صاحب جو ہے اگر وہ گرفت میں نہیں, وہ آتے تو ہیں. اچھا میری بات سن لیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ بینیفیشری کون تھے. خواجہ ہمارے جو ڈیفینس ہے, خواجہ آصف کا, وہ اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی اور اس میں مجھے آفر کی گئی. باجوہ صاحب تھے اس میں, فیض صاحب تھے, اور اس کے بعد خواجہ آصف کا آفر نہیں ایکسیپٹ کی نا سر. انٹرویو میں پوری بات یہ کی تھی, وزیر اعظم نے کہا, مجھے کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو چھوڑ کر آپ آ جائے, تو ان کا میں نے آفر ریجیکٹ کر دی. سننے نہیں, ان کے ساتھ وہ انگیج میں تھے. اور دوسرا آپ سن لیں نا, خواجہ آصف کا بھی دیکھ لیں, اور پھر مولانا فضل الرحمان کا جو انٹرویو ہے وہ بھی بڑا واضح ہے. اس میں تو بینیفیشری ہے. 2022 میں جب رجیم چینج ہوئی تو اس میں کون بینیفیشری تھا؟ ہم تو نہیں تھے نا, ہم تو وکٹم تھے نا. تو پھر سچی بات کریں نا تو پھر آگے کی طرف بڑھے. تو اگر یہ کہنا کہ جی جو 4 الزامات لگائے گئے ہیں وہ ہماری طرف آتے ہیں, دیکھیں سب سے پہلے تو ادارے کا اپنا ایک ان کے ساتھ وہ ایفیلیشنز تھی, یا ان کا اپنا ایک سسٹم تھا. تو بات تک جہاں تک ہمارے لیے آپ کہیں کہ جی ہمارے لیے بات کی گئی ہے, تو یہ ابھی غیر مناسب ہے, کیونکہ جب تک چیزیں سامنے کو فیصلے سامنے آئے تو تب ہمارے پہ اوپر الزام لگایا جائے, تب کہا جا سکتا ہے, تب ہم جواب اس کے اوپر دے سکتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں دوسرا نیاز صاحب, جو سوشل میڈیا آپ کا, یہ جو حماد حسن صاحب نے شہباز گل صاحب کی بات کی, بہت سی باتیں یہ بھی کہی جاتی ہیں کہ وہ لیک بھی ہو جاتی تھی آپ کی پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے. یہ سوشل میڈیا جو وبال جان بنا رہا ہے, اس سے کیسے جان چھوڑائیں گے سوشل میڈیا سے؟ دیکھیں میں جو آپ کی سوشل پہلی میڈیا بات تو یہ نہیں, دیکھیں سوشل میڈیا دنیا بہت بدل چکی ہے, اور ہر ایک انسان کے پاس جو ہے وہ موبائل بھی ہے, اس کی سوشل میڈیا ایپس بھی ہے, آزاد ہے وہ, چاہے کوئی بھی ہے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آرگینک ہے. اور اس وقت 24-25 اکبر صاحب جو ہے, اور سر شہزاد اکبر صاحب اور شہباز گل تو آپ لوگوں کے دور میں کابینہ میں تھے نا, وہ تو آپ لوگوں کے پولیٹیکل پارٹی کا حصہ تھے نا. دیکھیں آزاد تو نہیں ہے نا وہ. سنیں نا انوار, ہر ایک بندہ آزاد ہے اپنے اس میں اپنے فیل کا ذمہ دار ہوں, آپ اپنے فیل کے پارٹی ڈسپلن نہیں ہے, اور ہر ایک میری بات سن لیں نا, ہر ایک کی اپنی پولیٹیکل تھاٹس ہیں, وہ اپنے پولیٹیکل تھاٹس ہیں, میرے اپنے پولیٹیکل تھاٹس ہیں, سوچ پولیٹیکل پارٹی میں سب ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے اپنے تھاٹس رکھتے ہیں. اس کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے ان تھاٹس کا؟
देखिए फायदा नुकसान के अभी मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर कि जी वो नहीं, आप फायदा हो रहा है या पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है। कोऑर्डिनेटर है बानी चेयरमैन पीटीआई की, आपकी राय तो होगी मेरी ना? बात सुन लेना, मेरी बानी बात चेयरमैन मेरी राय पीटीआई को इसलिए जेल में अभी बैठ के इनके अफकार से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये बता दें। देखिए मेरी बात सुन लेना, ये बड़ी लंबी डिबेट है और मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम नहीं है, इसके ऊपर कई प्रोग्राम किए जा सकते हैं, तभी कोई इसका नहीं, नतीजा आपके फिर भी ख्याल में नहीं फायदा हो रहा निकलेगा। है नुकसान हो रहा है बानी चेयरमैन पीटीआई को? मैं इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहूंगा कि इसका फायदा है या नुकसान है। फायदा नुकसान मेरे अल्लाह के हाथ में होता है। चलिए, ये तो हमादा सर साहब आप क्या कहेंगे सर? वो तो कह रहे हैं मैं इस पे तबसरा नहीं करना चाहूंगा कि बानी चेयरमैन पीटीआई को सोशल मीडिया से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आप तो तबसरा निगार हैं, आप तबसरा कीजिए, क्या इसका इम्पैक्ट है? देखिए ठीक है, जो जो नए नए मीडियम्स आते हैं उसको सियासी जमातें हमेशा इस्तेमाल करती रही। रेडियो को भी इस्तेमाल किया, फिर टेलीविजन आ गया, इस्तेमाल किया, अखबारात को इस्तेमाल करते रहे। सोशल मीडिया भी एक नया मीडियम था एक तरह से, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए था और कर रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज से उसको इस्तेमाल किया गया, क्या वो सियासत को सूट करता है, ज़ेब देता है कि ये लहजा, इस तरह की गुफ्तगू, लोगों को माओ बहनों की गालियां, जो मुखालिफत करे तो वो अगर सहाफ़ी है तो लिफाफा और टाउट है, वो अगर सियासतदान है तो चोर और डाकू है, वो अगर किसी इदारे का है तो गद्दार है। लेकिन जो साथ है तो उस पे अरबों रुपए के इल्जामात साबित ही क्यों न हो, लेकिन वो फिर भी बहुत उजला है। तो देखे वो सोशल मीडिया जिस तरह उसको पीटीआई ने इस्तेमाल किया एक मखसूस दौर में, और जिस तरह कच्चे जहनों को उस पर बिठाकर, जाहिर है उनके पास तो कोई इंटेलेक्ट था नहीं, इंटेलेक्ट लेवल तो उनका था नहीं, कोई जहानत तो उनमें थी नहीं, न तजुर्बा था, न सियासी कारकुन की हैसियत से कभी काम किया था। फिर वो वहां से बयानिया बिखरना शुरू हुआ ठीक। और फिर वहां उसमें कमर्शियल लोग दाखिल हो गए जो यूट्यूब चैनलों से, ट्विटर से, सोशल मीडिया ऐप से करोड़ों रुपए कमाने लगे। फिर इमरान खान भी पीछे रह गया, उनकी सियासत भी पीछे रह गई। और फिर जब वो अचानक आंख खुली तो इमरान खान भी गहरे गड्ढे में गिर चुके थे और उनकी सियासत भी तबाह हो चुकी थी। अब ये जो मौजूदा हालात, मारूजी हालात की बात मैं कर रहा हूं, तो ये एक बहुत खुशकिस्मती है पीटीआई की कि उसमें बैरिस्टर गोहर या सलमान अकरम राजा या दूसरे इस तरह के जरा दाना लोग सामने आए और उन्होंने पार्टी को संभालना शुरू किया। उन्होंने पार्टी को सोशल मीडिया के गालम गलोच से, सोशल मीडिया के दुकानदारों से जो अपनी कमाई के लिए उस पर बैठे हुए एक अच्छी खासी मकबूल जुमात को बर्बाद करने पर तुले हुए, क्योंकि उनके जेबों में करोड़ों रुपए जा रहे हैं। अब इन लोगों ने कम से कम ये इदराक कर लिया कि जुमात को वहां से सियासत की तरफ शिफ्ट किया जाए। ये जो कमर्शलिज्म है, ये जो मार्केटिंग है, उससे निकाल कर उसे सियासत की तरफ लाया जाए। एक गैर महसूस तरीके से इस पर काम हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जो कमाई कर रहे थे, वो बैरिस्टर गोहर या इस तरह के संजीदा लोगों के शदीद मुखालिफ थे। हमाद साहब, आपकी कतक लाई माजद, आप तो कह रहे हो बैरिस्टर गोहर ने तो किया, लेकिन बानी चेयरमैन पीटीआई का जो अपना सोशल मीडिया हैंडल है उससे तो बड़ी सख्तगीर किस्म के बयानात सामने आते हैं सर, जो पीटीआई ऑफिशियल उसको फिर रिपोस्ट भी करता है। बिल्कुल अनवार, आपकी बात ठीक है और यही बात मैं कर रहा हूं कि उन्हीं का गलबा था ना जुमात पर, उन्हीं का गलबा था। जुमात को तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर चला रहे थे। इमरान खान के लिए भी बहुत सारे, अलीमा खान के हवाले से भी बात हो रही है कि उनके जरिए कम्युनिकेट होता था, फिर बहुत सारे और लोग भी थे और ये सारे इसी कमाई से वाबस्ता थे। और उन्होंने तो, इमरान खान इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन उस पॉपुलरिटी का फायदा क्या हुआ? उस पॉपुलरिटी से निकला क्या? उससे निकले गालम गलोच, बदतहजीबी, खैबर पुख्तनख्वा की नाकाम तरीन हुकूमत, बदतरीन करप्शन। लेकिन उस पर तनकीद पार्टी के अंदर से नहीं हो रही थी, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था। पार्टी संजीदा लोगों के हाथ में नहीं थी, इसलिए ये सब कुछ हो रहा था। आप समझते हैं संजीदा लोगों के हाथ में आ गई है? दूसरे लोग, आप समझते हैं अब संजीदा लोगों के हाथ में आ गई है? बिल्कुल। ये जो मौजूदा लोग सामने आए हैं,
अगर इन्होंने सरवाइव किया इन मुश्किल हालात में, जबकि उस पे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स छाए हुए हैं, उनको पार्टी के अंदर से भी एक तायीद हासिल है, उनके कारकुन ज्यादा तजुर्बाकार नहीं है, ज्यादा समझदार नहीं है, तो अगर इन हालात के दौरान इस पॉलिटिकल कमेटी ने सरवाइव किया और आगे बढ़े, तो फिर यकीनन पीटीआई का जो मुश्किल वक्त है उसमें बहुत कमी आएगी, बतदरीज आएगी, अभी वक्त लगेगा, ठीक है, लेकिन उनके मुश्किलात में कमी आने सर, का इम्कान मौजूद है। इम्कान मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक के बताएंगे तो मैं कैसर शेख और हम साहब के पास भी जाऊंगा, आप भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बैरिस्टर गौहर साहब की अथॉरिटी को पूरी पीटीआई तस्लीम करती है? सलमान अकरम राजा साहब को भी। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, इस पर आगे बढ़कर गुफ्तगू करते हैं। वक्फा ले लीजिए। जी वेलकम बैक। कैसर अहमद शेख साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज तकरीब से खिताब कर रहे थे। आप लोगों की वजारत ने अरेंज किया था रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के क़याम के हवाले से। वो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि मुआशी इस्तेकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मुआशी मुश्किल से निकल आए हैं। लेकिन सर, आप हमेशा ये बात करते हैं कि जो वजारत का कलमदाम आपके पास है, इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब सियासी इस्तेकाम होगा। सियासी इस्तेकाम उस वक्त होगा जब हुकूमत और अपोजिशन पीटीआई के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होगा। क्या हुकूमत अब साबिक डीजीआईएसआई के फैसले के बाद इस मूड में है, और जो बानी चेयरमैन पीटीआई की हालिया ट्वीट्स के बाद जिस पर एक सख्त किस्म की डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी कि इनके साथ इंगेज करे या ना करे, क्योंकि आपने स्पीकर कौमी असम्बली की बात की, उन्होंने पिछले दिन ये बात की कि जब वो इस तरह के बयानात या ट्वीट्स पढ़ते हैं तो 4 कदम आगे बढ़ने की बजाय 40 कदम पीछे आ जाते हैं। कैसर शेख साहब। आपने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं चाइना पहली बार 72 में गया, उनके पास एक कार भी नहीं थी और आज दुनिया की सबसे ज़्यादा गाड़ियां उनके पास हैं। उन्होंने मुसलसल 35 साल तरक्की की है और वो वहाँ जमहूरियत नहीं है। आप बता दीजिए कि जमहूरियत के जो जमहूरी नाम हमारे यहाँ थे वो उनके यहाँ तो नहीं थे। उनके यहाँ अदालतें भी जो जिस किस्म की हैं आप मेरे से बेहतर जानते हैं। उसके बावजूद वो लोग, उन्होंने तरक्की की। पाकिस्तान यानी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसी तरक्की नहीं हुई क्योंकि उन्होंने आपस में मिल के काम किया। और हमें भी वो कहते थे कि आप भी अपने मामलात को मिलजुल के सुलझाएं, आप लोगों की खुशहाली की तरफ और गुर्बत की कमी की तरफ तवज्जो करें। उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है इन पिछले 2-3 दहाइयों में, और हमारे यहाँ गुर्बत की नकीर से नीचे और बढ़। हम क्यों कि आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पहले पीपल पार्टी मुस्लिम लीग आपस में करती रही। मैंने जितनी भी तकारीर की है ना असम्बली में, उसका क्रक्स ही यही है कि जब तक माहौल ठीक नहीं होगा और हमें ये जमहूरियत नाकाम हो गई है। जमहूरियत ने अगर रिजल्ट नहीं दिया, लोगों को बेनिफिट नहीं दिया, हमारी जो गुर्बत के लकीर के नीचे लोगों को आगे नहीं बढ़ाया, तालीम, हमारे यहाँ सारी फिगर्स हैं। करप्शन में थ्रू आउट रहा, मुसलसल करप्शन में कमी नहीं होती रही, इजाफा होता रहा। तो ये चीज़ें हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीडर वो आगे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और जिन्होंने हमेशा दूसरों को चोर डाकू कहा। इस तरह तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। किसी तहजीब में ये तरीक़ाकार नहीं है कि सिर्फ आप ठीक हैं और बाकी सारी दुनिया जो है वो चोर डाकू है। तो आज अगर ये मैं समझता हूँ कि सेनर एलिमेंट हैं, अगर ये कमेटी नहीं है, उसमें मैं जानता हूँ शमीम नकवी साहब को मैं बड़ी ज़ाती तौर पे पिछले 35-40 साल से जानता हूँ, और इसी तरह मैं बैरिस्टर गौहर को मैंने सुना और मैं खुद उनके पास गया और मैंने कहा कि ये रिकन्सिलिएशन की बात करें आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, मामला बहुत आगे बढ़ गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल पे चला गया। वो इंडियन मीडिया उनकी बातों को उछाल रहा है और बिल्कुल अपनी, अब ये तो काम कभी भी नहीं हुआ कि डिफेंस फोर्सेस पे हम हमले शुरू कर दें और उन्हीं के खिलाफ सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, तो कोई रोकने वाला तो नहीं था ना। तो ये बातें अभी भी अगर समझ आ जाए, देखिए हमने मिल के रहना है, कौम है और इमरान खान पॉपुलर लीडर है। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे फैसलाबाद डिवीजन के 4 ज़िले हैं, चंजोट, जंग, टोबा टेक सिंह और फैसलाबाद। इनकी 18 एमएनए की सीटों में से 8 फरवरी को 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं, या उनके निशान नहीं थे तब भी उन्होंने जीती हैं। सिर्फ 3 सीटें हमारी मुस्लिम लीग की जीती हुई हैं। लेकिन आज आप कहें कि लोग, मैं उस एरिया को जानता हूँ, बदलन है,
تو صرف مسلسل آپ اگر لوگوں کو اشتعال دلائیں گے اور ان کو نیگیٹو پالیٹکس کرائیں گے اور لوگوں کی عزت ہی نہیں ہوگی تو کوئی سیاست میں نے کیسر صاحب یہ تو سر آپ نے پی ٹی آئی کے بارے میں بتائی نا، میرا سر آپ سے سوال یہ تھا کیا حکومت اس موقع پہ ایز وی سپیک ان کو سیاسی سپیس دینے کے لیے تیار ہے؟ سوال یہ ہے سر۔ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے، اتنی زیادہ اختلاف اور جھگڑا ہو چکا ہے، ضرور میری خواہش ہوگی کہ ہم کسی طریقے سے یہ پاسبل ہو سکے۔ یہ جو نئی کمیٹی بنی ہے اب اس کا دیکھتے ہیں نا وہ کس طرح آگے بڑھتی ہے، اور اگر وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریکنسیلیشن کی طرف آئیں گے تو کوئی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سامنے والا بالکل نہ کر دے آپ، لیکن پولیٹیکل لوگوں سے بات کرنی چاہیے نا۔ اگر آپ کہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے وہ تو نہیں بیٹھیں گے۔ میرے سامنے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایک تقریب میں انہوں نے کہا، بعض لوگوں نے پوچھا کہ خان صاحب نے آپ کو جیل سے لیٹر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ میرے پاس اگر لیٹر آ تو نہیں ہے، اگر آئے گا تو میں فوری طور سے میں نیائی صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں سر، آپ نے بالکل اہم نقطہ اٹھایا سر میں نیائی صاحب سے اس کا جواب۔ نیائی صاحب بتائیے گا، یہ کیسر شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سینئر ایلیمنٹس نئی کمیٹی میں آ گئے، حماد حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گور صاحب، ظاہر بات ہے پی ٹی آئی میں تو دیر سے ہے لیکن ان کو مرتبہ بڑا ملا ہے، آپ تو بڑے عرصے سے پی ٹی آئی میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں جو نئی پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے رستہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ نیائی صاحب آپ لوگوں کی کیا توقعات ہے جو نئی کمیٹی بنی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ انوار، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلی کمیٹی ہے وہ بھی کوئی الحمدللہ بڑے سیزن لوگوں پہ مشتمل تھی، اور ابھی بھی وہ جو ہے جو اسٹریٹجک کمیٹی ہے اس کا حصہ ہے سب لوگ جنہوں نے پالیسیز میک کرنی ہے، بنانی ہے اور سجیسٹ کرنی ہے چیزیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مطلب ان کو اگنور کیا گیا، سارے ایکول بیسس پہ ہیں۔ عہدیداروں کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کو اب پولیٹیکل کمیٹی کا نام دیں، جو بھی ہے۔ ادر ہینڈ جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ خود کیسر احمد شیخ صاحب میرے محترم ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے ایک چیز کو ایکسیپٹ کی ہے، اور وہ ایکسیپٹ یہ کیا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے آپ کی معیشت بیٹھ چکی ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور اس کی بنیادی وجہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، اور یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ اور اس سے بڑا کیا ہے، چارج شیٹ خود گورنمنٹ کے لیے چارج شیٹ ہے کہ سٹنگ منسٹر اگر کہہ رہا ہے اور بڑے اہم پورٹ فولیو کے ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کے 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطہ غربت سے نیچے چلے گئے پچھلے 3 سال کے دوران، یعنی کہ ایک وقت کی کھانے کی روٹی سے نیچے چلے گئے۔ 2.5 کروڑ 3 لوگ بے روزگار ہو گئے، 22% سے اوپر جو ہے آپ کی جو ہے وہ جاب لیس ہے، اپنا بے روزگاری کی شرح اتنی بڑھ چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مہنگائی جو ہے وہ 50% بھی کبھی کبھی ٹچ کر رہی ہے، کبھی کتنا کر رہی ہے۔ عام لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بالکل اجیرن ہو گئی، انویسٹمنٹ آپ کی اس پہ آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ وہ تو میں کیسا میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں نا، دیکھیں اس لیے تو ہم جب پولیٹیکل تھاٹس کی بات کرتے ہیں، وے فارورڈ کی بات کرتے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے NRO نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے چاہے جیسی بھی ہو، لولی ہو، لگڑی ہو، کرپشن اپنا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھی ہو، لیکن اس کو پھر بھی سوچنا ہوگا کہ جب تک وہ اپوزیشن کے لیے سپیس نہیں دے گی، سپیس نہیں بنائے گی، اس وقت تک کیسے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی؟ اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ کے ملک کے اندر آپ کی اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ اور سب سے بڑی بات بات چیت کے لیے تیار ہیں حکومت سے؟ پھر میں کیسر شیخ صاحب سے جواب لیتا ہوں، آپ لوگ تیار ہیں؟ میری بات سنیں، ہم نے کبھی بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ آپ کہتے ہیں آپ ان سے نہیں بات کرتے نا، آپ کہتے ہیں ہم نے میری بات سن لینا، میری بات سن لینا، میری بات سن لینا، میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ بات صرف یہ ہے کہ کیا ان کی نیت جب وہ سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر جو لوگ بھی ہوں وہ سنجیدہ نوعیت کی بات چیت کریں نا، ٹھیک ہے، ایف اینڈ بٹس نہ ہو درمیان میں نا، اس کے لیے کوئی بھی، میں نے پہلے کہا غیر مشروط خان صاحب نے کیوں روک دیا؟ غیر مشروط ہو۔ دوسری بات یہ ہے خان صاحب نے کیوں بات چیت سے منع کیا؟ اس کی وجہ تھا کہ
چیزوں کو ڈرائیو کیا جا رہا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی NRO چاہیے. ہم نے تو کہا کہ ہمارے کیسز میرٹ کی بنیاد پہ دیکھے جائیں اور اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی دودھ ہو کا جائے دودھ گا. پانی کا پانی ہو جائے گا. میں نے کیسر شیخ صاحب آپ سے سر جواب لوں گا. انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ کرپشن بھی ہے, بے روزگاری بھی بہت بڑھ گئی ہے اور معاشی جو ہے وہ گروتھ بھی نہیں ہو رہی. سر ذرا حقائق پہ روشنی ڈالیے گا کیسر شیخ صاحب. یہ پہلے تو امجد علی خان صاحب میرے دوست ہیں اور یہ میں کبھی بھی نہیں کہا, یہ خود بڑے سینئر ہے, بڑے ہی مطلب یہ میں ان کا احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ انہوں نے رول جو پلے کیے ہے یہ کنسیلیشن کا کیا ہے. اچھا اب میں یہ جو کہتا ہوں, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اکانومی یہ آج سے نہیں ہے, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پچھلی کئی رپورٹوں, آپ 20-25 سال پہلے کی رپورٹیں دیکھ لیں مسلسل, ان کے دور میں تو ہمیں یہ ڈیفالٹ کی نیچ تک پہنچا کے آئے اور 150 لوگوں کو 3 ارب ڈالر, جب ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے انہوں نے 110 روپے کے ڈالر پہ, باقر رضوی صاحب وہاں اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے, میں اس وقت بھی سخت تنقید کرتا رہا, میں چیئرمین تھا اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا, 3 ارب ڈالر لٹا دیے جب ہمارے پاس نہیں تھا اور ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے. اب بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلسل جو بے روزگاری ہے, جو ہماری غربت ہے, جو ڈیولپمنٹ کی شرح ہے, یہ تو 60s اور 70s میں ہماری 6% ہوتی تھی, کبھی بھی نہیں آئی. تو مسلسل یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں جھگڑتے رہے. میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا, میں ساری پارٹیوں کو کہتا ہوں کہ جب تک وہ بیٹھیں گے نہیں اور صرف ہر ایک پارٹی کا مینیفیسٹو یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو خوشحال کس طرح کرنا ہے. دیکھیے میں نے تو آپ کو بتایا کہ وہاں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے, ہم تو ہر چیز کہتے ہیں پہلے جمہوریت ہو, پہلے کوٹیں ضرور ٹھیک ہوں, میں کوئی ان کی مخالفت نہیں کر رہا جمہوریت کی یا کوٹوں کی, لیکن اصل اگر آپ آپس میں جھگڑا کرتے رہیں گے, ہم ہر جگہ ہمارا یہی تسلی رہے گی, تو ہم تو اپنے آپ لوگوں کو کیا, ہم جب مینیفیسٹو ہمارا ہوتا ہے یا ہم جو کہہ کے آتے ہیں کہ نہیں جی ہم لوگوں کی خوشحالی کریں گے یا ان کو روزگار دیں گے یا مہنگائی کم کریں گے. دیکھیں کسی دور میں بھی یہ پہلے سے تو ہم نے بہتر کیا ہے کہ ان کے یہاں ڈیفالٹ ہو رہا تھا, ہم ڈیفالٹ سے بچے اور ہم نے جو 32% افراط زر تھا اس کو آج 5% کے 4% 5% کے قریب ہے. اور ہم لیکن اس کے باوجود جو ہونا چاہیے, میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں ایز اے فیڈرل منسٹر, میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ جتنی باہر سے سرمایہ کاری ہونی چاہیے آنی چاہیے, ہم نے ماحول ہی نہیں کری ہے, ہم آپس میں جھگڑنے فارغ ہی نہیں ہے. اسمبلی میں صرف وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میری پارٹی ٹھیک ہے, سامنے والوں کی پارٹی ٹھیک خراب ہے. ٹوٹل اوور آل ریزلٹ پاکستان نے 78 سال میں کیا دیا ہے, یہ دنیا کس طرح چلی گئی, ہم کہاں رہ گئے. جب ہم جاتے ہیں ان ملکوں میں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور یہی بات ہے, ان کو میں سمجھا رہا ہوں, یہ بڑے قابل لوگ ہیں اور سب کو بیٹھ کے ملک کی بہتری کے لیے سوچنا پڑے گا, سر یہ لوگوں کی فلاح کے لیے لوگوں کی بہتری کے لیے سوچنا ہوگا. میرے خیال میں ہم اس پہ اگر گفتگو اختتام کریں کہ مطمع نظر لوگوں کی جو ہے وہ بہتری ہونی چاہیے, سیاسی اختلاف اپنی جگہ. بہت شکریہ, وقت میرے پروگرام کے پہلے ختم ہوا جاتا ہے. کیسر مشرق صاحب آپ کا, امجد علی خان نیائی صاحب آپ کا, حماد حسن صاحب آپ کا. ویور سے چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے جو ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے اس پہ بات کر رہے ہوں گے. کل تہران میں کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے ریجنل سطح پہ, اس کے حوالے سے احاطہ کریں گے. ایک وقفہ, دوبارہ لوٹ کہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے تو ہمارے اینالسٹ ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب, ماہر بین الاقوامی امور ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. اور ذوالفقار مہتو صاحب جرنلسٹ ہیں, لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کریں, آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. کل وزیر اعظم پاکستان ترکمنستان میں موجود تھے اور عالمی امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی کا ایک نیا چہرہ ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے اٹھ رہا ہے, دنیا کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. پھر یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی اس حوالے سے ڈیبیٹ ہوئی ہے اور ہمارے جو پرماننٹ ممبر ہیں عاصم افتخار صاحب, انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. کل تہران میں ایک ریجنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کانفرنس پہ بھی ہمارے نمائندہ خصوصی صادق صاحب شرکت کر رہے ہیں, یہ معاملہ سامنے آئے گا؟ اور افغانستان کے علماء کی جانب سے بھی جو بات آئی ہے, جو قرارداد آئی ہے, کیا وہ اس کا پاس رکھا جائے گا جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو, اور اسی کو ہم آواز ہوئے امیر متقی خان صاحب. کیا آپ کی رائے میں اس کا نچوڑ کیا نکل سکتا ہے؟ اقبال سعید صاحب, پہلے تو اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ.
یہ جو علماء کی طرف سے بیان آیا ہے یہ اس پریشر کی غمازی کرتا ہے جو کہ ریجنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس سے ایمرج ہو رہا ہے. آج پاکستان کے بیانیے کی جیت ہے, لوگ اسے تسلیم کر رہے ہیں, دنیا اسے تسلیم کر رہی ہے. اور افغانستان سے بیان اس لیے بھی آ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ صرف پاکستان کو نہیں ہے, ایران کو بھی ہے, سینٹرل ایشیا کو بھی ہے, چائنا کو بھی ہے, اور بعض اوقات جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں اور امریکہ کے جو کمانڈر جنرل ایرک جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کافی دفعہ اس حوالے سے اپنے بیان دیے ہیں. رہی بات یہ کہ پاکستان نے کہا ہے کہ گلوبل تھریٹ ہے, تو اس کے بھی بڑے ایویڈنسز ہمارے سامنے ہیں. یہ 9/11 ہوا تھا تو وہ سارا نیٹ ورک کہاں سے آپریٹ کر رہا تھا؟ ایران اسرائیل کی 12 دنوں کی جو جنگ تھی, اس جنگ کے اندر جو را اور موساد کے نیٹ ورک کا جو آپس میں جوائنٹ آپریشن اینڈ وینچر تھا, جس میں ریئل ٹائم لوکیشن دی جا رہی تھی ایرانین ملٹری لیڈرشپ کی, اس میں زیادہ تر کون انوالو تھے؟ اس کے علاوہ پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ داعش ہو یا جند اللہ ہو, ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو یا بی ایل ایف ہو یا لشکر احرار ہو یا ای ٹی آئی ایم ہو یا داعش کے علاوہ القاعدہ ہو, تو یہ ساری تنظیمیں تو افغانستان کے اندر موجود ہیں. تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر افغانستان میں دہشت گردی پنپے کی تو فقط پاکستان کو خطرہ ہوگا. نہیں, یہ پورا ریجن اور ریجن سے زیادہ پورا بین الاقوامی نظام انسٹیبل ہوگا. ماضی میں 9/11 جو ہے اس کی بڑی کھلے عام اس کی مثال. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بیانیے کو تسلیم کیا جا رہا ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارا ماضی میں بیانیہ تھا کہ افغانستان کو معاشی طور پہ مستحکم کریں, اسے اکیلا مت چھوڑیں, آج یورپ اس بیانیے کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہے اس وقت جب ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ جناب یہاں دہشت گردی پنپ رہی ہے. رہی بات ایران کے اندر ہونے والے سمٹ کی, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس پہ میں آتا ہوں. ایران کی سمٹ پہ آپ سے پھر جواب لوں گا. ذوالفقار میتھو صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. میتھو صاحب آپ کیا کہیں گے؟ افغانستان کی جانب سے جو بات سامنے آئی ہے, ڈاکٹر منور حسین صاحب کا کہنا ہے کہ وہ پریشر کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی ہے, لیکن کیا وہ اب اس پہ امیر متقی خان صاحب انشور کریں گے ان کی سرزمین نہ استعمال ہو؟ کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے بہت سے ایسے معاہدات اور قراردادیں تو منظور کیں لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. جی شکریہ انوار صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو اسی سال جولائی میں 2788 کا قرارداد یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں منظور کروائی تھی, اس کا مطلب ہی یہ تھا, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان دنیا بھر میں تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے. اور پاکستان کے ہمسائے میں سے جو ایک دہشت گردی کی نئی لہر ابھر رہی ہے, یہ اصل میں پاکستان کا صرف ایشو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ دنیا پوری کا ایشو ہے, لیکن آپ ذرا تھوڑے سے ہٹ کے اس کو اگر دیکھیں تو پاکستان نے یہ پوری مسلم امہ کے چہرے پہ جو ایک داغ تھا دہشت گردی کا, اس کو دھونے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اربوں ڈالرز کا جو ہے وہ قربانی کی ہے, اور ہزاروں ہمارے شہداء ہیں اس کے پیچھے. اور ہم نے فیٹف سے لے کے دنیا بھر میں ہر فورم پہ یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ اینڈ اسٹیٹ ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے خلاف ایک پرعزم طریقے سے لڑنے کا حامی بھی ہے, پوری دنیا کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہے. اب پاکستان کی یہ پوزیشن پوری دنیا اس لیے مان رہی ہے کہ پاکستان نے اپنی سنسیئرٹی جو ہے وہ UN قراردادوں سے لے کے افغانستان کے ساتھ باہر سطح پہ بات چیت, آپ دوحہ دیکھ لیں, آپ استنبول دیکھ لیں, آپ سعودی عربیہ دیکھ لیں, ہر جگہ پہ تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ صرف اس بات کی یقین دہانی ہمیں کرا دیں کہ ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. تو یہ دیکھیں, یہ دوحہ ایگریمنٹ جو ہے یہ بھی اس کی ضمانت دیتا ہے, اور پاکستان کیا پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے اس کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے کل والی کانفرنس کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد صادق اور ہمارے امبیسڈر مدثر ٹیپو جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی اس میں کریں گے, اور چونکہ اس میں رشیا اور چائنا بھی شامل ہے, تو یہ ایک نیا پریشر افغانستان پہ آئے گا اس کانفرنس کے بعد میرے خیال میں. کیوں آپ سر کیا کہیں گے؟ منور حسین صاحب آپ تہران سمٹ کی بات کر رہے تھے. جی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس خطے میں ایک ریئلائزیشن ابھر کے آئی ہے, اور وہ یہ کہ اب اگر ڈیولپمنٹ ہوگی تو خطے کی ڈیولپمنٹ ہوگی, اکیلا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر سیکیورٹی انشور کرنی ہے تو وہ بھی آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی. اگر ایران کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ ہوگا, اور پاکستان کو کچھ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو ایران اور سینٹرل ایشیا اور باقی ممالک بھی سیف نہیں رہیں گے. تو یہ ریئلائزیشن سامنے آ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے
کہ چائنا، پاکستان، ایران، تاجکستان انہوں نے ایک جوائنٹ ریپڈ ایکشن فورس کے قیام کی بھی منظوری دی ہے، جس کو لیٹر آن شاید کرگستان اور قزاقستان بھی اسے جوائن کریں گے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیکیورٹی میکنزم رشیا نے بنایا ہوا ہے، جس میں 4 سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، بیلاروس ہے اور رشیا ہے، جس میں پچھلے سال انہوں نے پاکستان کو دعوت دی تھی. تو میرا خیال ہے خطے کے اندر ایک کنسنسس ہے. اور پھر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت ایران کے اوپر ہیوی سینکشنز ہے. تو ایران کو جو نکلنے کا راستہ ہے وہ ہے کیا؟ وہ نکلنے کا راستہ ادھر پاکستان اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، رشیا کر سکتا ہے، چائنا کر سکتا ہے، سینٹرل ایشیا کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس خطے کی جو تقدیر ہے، سیکیورٹی ہے، اسٹیبلٹی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے. اور خطے کے مسائل خطے میں حل ہو سکتے ہیں. خطے سے باہر والی طاقت آ کے اس کو حل نہیں کر سکتی. باہر والی طاقت نے تو داعش کو اٹھا کے ایئر لفٹ کر کے افغانستان میں لا کے رکھا تھا. باہر والی طاقت نے تو $7 بلین کے ہتھیار چھوڑے تھے. باہر والی طاقت تو انڈیا کو پراکسی کے طور پہ، مورے کے طور پہ استعمال کر کے یہاں پہ انسٹیبلٹی پیدا کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریئلائزیشن ڈیولپ کر رہی ہے کہ خطے کے مسائل کو خطے کے ذریعے سے ہی حل کریں. ویری امپورٹنٹ، تھینک یو سو ویری مچ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر منور ذوالفقار میتھو صاحب. ویورز، بڑا اہم جو ہے وہ کل سمٹ ہونے جا رہی ہے، اور جیسے ڈاکٹر منور حسین صاحب نے کہا کہ خطے کے ممالک ہی خطے کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں بہتری طور پہ. سونر دا بیٹر ریئلائزیشن طالبان رجیم میں آئے تو ان کے لیے بھی بہتر ہے اور خطے کے لیے بھی بہتر ہے. آج کے لیے یہی کچھ. کل تک سید انوار الحسن اور سچ ٹیک پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.